مولانا صاحب فرمائے تھے کہ جب بندہ مسجد پر چلتا ہے نا، مسجد میں جاتا ہے تو اللہ پاک مسجد میں آنے والے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے پچھڑا ہوا دوست برسوں کے بعد ملے۔ تو بندہ گھر میں ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بہترین جگہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میرے کو علم یہ نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے علم میں نہیں، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، واپس آئے اور آ کے یوں عرض کیا، اے اللہ کے نبی جتنا فرق اللہ پاک کو مجھے آج نصیب ہوا، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے بہترین جگہ بسنے ہیں، اور آگے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے اٹھایا، چنا اور اپنے گھر میں بلایا۔ فرمایا کہ اللہ پاک کے گھر میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک مہمانی اللہ کے ذمہ واجب ہوتی ہے، اور اللہ میزبان ہو، بندہ مہمان ہو۔ اور ایک صحابی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا ابو ذر، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مسجد میں جائے اور ایک سانس لے، تیرے ایک سانس کے عوض میں اللہ پاک جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کرے۔ اور ایک درجہ کتنا بڑا جنت ہے؟ یہ نمبر ہے نا، یہ ایک درجہ ہے۔ زمین آسمان کے درمیان جو کھڑا ہے یہ ایک درجہ ہوگا، تیرا ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا، اور فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور تیرے اعمال نامے میں سے 10 گنا مٹا دیے جائیں گے، اور تیرے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کیا کیا جائے؟ اور کوئی آدمی دنیا میں ایسے جیسے کہ اپنے سانس گنتا ہو، وہ جو سانس کے ساتھ ذکر کرے گا، جو نماز پڑھے گا، جو مشورے کرے گا، جو تعین کر کے بیٹھے گا، جو مجھے عالم کا فکر کرے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو لوگوں کو مسجد میں لانے کی محنت کرے گا، دنیا میں سب سے بہترین جگہ بستی ہے۔ اللہ پاک ہم گھر گئے، اس کا ہم شکر ادا کریں، اللہ پاک بار بار دعائیں کرے گا۔ کہتے ہیں جس کو دیکھو مسجد کا عادی، اس کا اکثر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مسجد میں ہے، تو اللہ پاک اس آدمی کو 5 انعام دے دے۔ اس لیے کہتا ہے نا جو مسجد سے جڑا وہ دین سے جڑا، جو دین سے جڑا وہ اللہ سے جڑا، جو اللہ سے جڑا اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے۔ اور جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹ گیا، اور جو بیچارہ دین سے کٹ گیا وہ اللہ سے کٹ گیا، اور جو اللہ سے کٹ گیا اللہ نے کہا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں ہماری تبلیغ کی غرض کیا ہے؟ 2 چیزوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دو اور علماء کرام کے ساتھ جوڑ دو، یہ بات نہیں۔ تو کہتے ہیں جس کو دیکھو اس کا اکثر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مسجد کے اندر ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس آدمی کو 5 انعام دیں گے۔ پہلا انعام اللہ اس کو کیا دیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو میں راحت دوں گا، اور جس کو اللہ راحت دے دے، جس کا بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے، اگر موبائل بند کرنے ہوئے ایک کا موبائل بجے گا سب کی توجہ کر دے گی، آدھے گھنٹے دیکھنا لوگ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو کیا دوں گا؟ راحت دوں گا، تو جس کو اللہ پاک راحت دے دے۔ اور دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں اس پہ اپنی رحمت
اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. اور تیسرا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی رضا دوں گا اور اس سے اللہ پاک راضی ہو گئے. اور چوتھا فرماتے ہیں پل صراط سے گزار دوں گا. اور پانچواں فرماتے ہیں جنت میں داخل کر دوں. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے گھر میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے سارے بھائی. اور ابھی تو خاص ہے بھائی کہ اللہ کے گھر میں ہے. تھوڑی دیر بات ہوگی. کہتے ہیں کسی بھی نشست کے اول سے آخر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو آخر میں ایک فرشتہ بڑا پیارا اعلان کرتا ہے. کیا کہتے ہیں فرشتہ؟ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور تو بخشے بخشائے کھڑے ہوئے. اور جو درجہ میں بدل ہے تو پھر آخر تک بیٹھنے کے لیے سارے پیارے انسان حکیم لقمان حکمت کی باتیں کرنے والا, دانائی کی باتیں کرنے والا, اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کر جب اللہ پاک کی رحمت اس مجلس پہ اترے گی برسے گی تو اس میں سے تجھے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے جائے گا. جیسے یہاں رجحان کو خود کی شیشی کھول لیں, جتنا بھی ناک بند کر لیں اور شیشی کھولے والا نیت کرے نہ کریں کیوں میں بڑھوں کے لیے جب اللہ پاک کی رحمت برسے گی تو تجھے بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ مل جائے گا. اور آگے فرمایا اے بیٹا برے لوگوں کی مجلس سے بچا کر, اگر اللہ کا عذاب ان پہ آیا تو بچ نہیں سکے. تو نیک مجلسوں میں بیٹھنا یہاں بھی موقع ملے نیت کرتے ہیں سارے بھائی دو شروع پڑھ. دائیں بائیں جو بھائی بیٹھے ہوئے بھی تشریف لے آئے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, بقول ایک ہمارے بزرگ کے فرمایا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کے سب سے بہترین دو دوست اور ہر انسان کے سب سے بدترین دو دشمن ہیں اور ہر انسان کے دو ٹھکانے ہیں. ہر انسان کے سب سے بہترین جو دو دوست ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ سارا دھوکہ ہے, چاہے پہلے کھل جائے چاہے بہت کھل جائے, تو دھوکہ ہے. اور سب سے بدترین دو دشمن ہیں شیطان اور نفس. یہ سب سے بدترین دو دشمن ہیں. اور ہر انسان کے دو ٹھکانے ہیں, ایک جنت ہے یا دوزخ, تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. جو دوستوں کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کے جائے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنا کے جائے گا, اس کا ٹھکانہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا جنت ہے. اور جو بیچارہ دھوکے میں پڑ گیا, شیطان اور نفس کے چکر میں آ گیا, دوستوں کو نہ پہچانا, تو اس کا ٹھکانہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا جہنم کے اندر. عقل مند سمجھدار دانا آدمی کون ہے؟ اس کو پہچان لے, اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لے. اس اللہ پاک کا تعارف 1.25 لاکھ نبیوں نے آگے کروایا. ہر نبی نے آگے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہونے کو بیان کیا, اللہ پاک کی عظمت کو, بڑائی کو, ذات و صفات کو بیان کیا. سارے کام بنانے والے کون ہیں؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ خوشی دینے والا کون ہے؟ غم دینے والا کون ہے؟ کامیاب کرنے والا کون ہے؟ ناکام کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی. فرمایا آج تک جو دنیا میں ہوا ہے اللہ پاک کے چاہنے سے ہوا ہے, اب جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے چاہنے سے ہو رہا ہے, قیامت تک جو ہوگا کس کے چاہنے سے ہوگا؟ بقول ایک بزرگ کے فرمانے لگے میں نے اپنے اللہ کو شہتوت کے پتے سے پہچانا. شہتوت کا پتا ہے سبز رنگ کا, بھیڑ بکری کھائے تو سفید رنگ کا اللہ دودھ بنائے, ریشم کا کیڑا کھائے سبز پتے کا تو اللہ ریشم بنائے, ہرن اس پتے کو کھائے تو اللہ پاک اس سے کستوری بنائے.
تو فرمانے لگے پتے کی ذاتی اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے، بنانے والا کون ہے؟ بغور بزرگ کے فرمانے لگے صرف دیکھنے والی آنکھ کو، دیکھنے والی آنکھ کو سب چیزوں میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، دیکھنے والی آنکھ۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں بھی ذمہ داروں کی جماعت تھی، ہمیں سب بیان فرمانے لگے کہ آج امت سے جو اجتماعی طور پہ گناہ ہوا ہے، فرماتے حاج کرنے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے میں اللہ کا شکر ہے، ذکر کرنے والے بھی ہیں، تبلیغ کا کام بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے۔ تو بڑے در سے فرمانے لگے کہ آج ہم سب سے جو اجتماعی گناہ ہوا ہے نا، وہ ہمارے دلوں سے اللہ پاک کی عظمت نکلی۔ اب انہیں عقل سے چھوڑ دیا، اگر اللہ پاک کی عظمت بڑائی ذات و صفات کا دل میں یقین ہو تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ یقین نہ ہونے کی وجہ سارے گناہ ہیں۔ وہ قول ہمارے بڑوں میں فرمایا کرتے ہیں دنیا میں جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں، جس چیز کو بھی دیکھو گے اللہ اللہ نظر آئے گا، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ کو۔ اور یہ جتنی چیزیں ہمیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ غور سے سمجھنا، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت کیا ہے؟ آن کی آن کے اندر ایسے کروڑوں سورج بنا دے گا، آن کی آن کے اندر اللہ ایسے کروڑوں آسمان بنا دے گا۔ تو بکھر ہوئی چیزیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ٹنڈو آدم نے اجتماع تھا، مولانا جمشید صاحب اللہ کی قبر کو دور سے بنا، اللہ پاک کی بڑائی بیان فرما رہے تھے۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جو بکھرنے میں زمین نظر آ رہی ہے نا، ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہاں بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ پوری زمین دیکھی ہو، مشکل ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو پھر فرمانے لگے آسمانوں پہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سورج کو کس نے بنایا؟ تو فرمانے لگے دنیا والوں کی تحقیق کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث ایسی چیز ہے جس کی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کم ہے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو فرمایا دنیا کی تحقیق کے مطابق آج کے جدید علم والے بتاتے ہیں کہ اس زمین سے یہ سورج 17 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کس نے بڑھایا؟ کون نکالا بس؟ اور پھر فرمانے لگے آج کی تحقیق کے مطابق لوگوں کی، وہ بتاتے ہیں آسمانوں پر 6 سیارے ہیں، اس میں ایک سیارہ ہے جس کا نام ہے سودا، وہ اس سورج سے 3 ارب گنا بڑا ہے۔ کس نے بڑھایا؟ باقی سیارے کس نے بنایا؟ آسمان کا کس نے بنایا؟ دوسرا کس نے بنایا؟ تیسرا کس نے بنایا؟ وہ فرشتے۔ کتنے فرشتے ہیں دنیا میں؟ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش، اور بارش کیسے ہوتی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں بارشیں گزری ہیں، کیسے بارش ہوتی ہے؟ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ کہاں رکھ کے جانا ہے، کہاں ڈالنا ہے، رکھ کے پھر واپس جاتا ہے۔ تو قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ کتنے فرشتے ہوں گے اور کتنے کتنے طاقتور فرشتے ہوں گے؟ ایک فرشتہ اللہ پاک نے ایسا بنایا جس کا نام ہے صدلوکر۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، فرمایا پوری دنیا کے اندر جتنا پانی ہے، پوری دنیا میں کتنے ایسے پانی ہے؟ 3 ایسے پانی بھرے کسے؟ 7 سمندروں کا پانی اکٹھا کر دیا جاؤ اور زمین کے لیے جو پانی یہ اکٹھا کر دیا جائے، اتنی دنیا میں دریا ہیں، سارے دریاؤں کا پانی اکٹھا کر دیا جائے، جتنے ندی نالے ہیں ان کا پانی سارا اکٹھا کر دیا جائے، جتنے کنویں ہیں ان کا پانی اکٹھا کر دیا جائے، یہ سارے کا سارا پانی اکٹھا کر دیا جائے، اور جو فرشتہ ہے اس کا پورا جسم نہیں، اس کا ہاتھ کا انگوٹھا اور انگوٹھے کا ناخن
اس ناخن کے اوپر وہ سارا پانی اکٹھا کر کے ڈالا جائے، فرمایا کہ وہ ناخن انگوٹھے کا اتنا بڑا ہے کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ لگے۔ جسم کے جبڑ طاقت کیسے دی ہوگی؟ کبھی سوچو بنانے والا کیسا طاقت ہوگا۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاس کہہ دیا کہ یا اللہ یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج چاند ستارے، فرشتے، جنت جہنم، یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے یہ سارے کا سارا اکٹھا مل کے آپ کا باغی بنتے بغاوت ہو رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سارے کا سارا میرا نافرمان ہو جائے، باغی بن جائے، میں کیا کروں گا؟ اے موسیٰ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دوں گا جو ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جو کچھ اس کے اندر ہے ایک لقمہ بنا کے نگل جائے۔ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ ہمارے علم کی چراغ ہے۔ علم کتنا ہوگا؟ تو آج اللہ کو نہیں کہتا تبلیغ میں کس بات کی محنت ہو رہی ہے بھائی؟ مرنے سے پہلے اس دل کے اندر اللہ سے ہونے کے یقین کو پیدا کر، یقینوں کی تبدیلی۔ مال ملک کا تو یقین آیت ہے اور نبیوں نے آج اس کی محنت کی، اللہ پاک کا تعارف کروایا کہ اللہ پاک کتنے بڑے ہیں۔ ایک صحابی دعا مانگتے مانگتے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں تیری اتنی بڑائی بیان کرتا ہوں جتنا تو بڑا ہے۔ نیکی لکھنے والے فرشتے کا قلم رک گیا کہ میں اس کی کتنی نیکیاں لکھوں، بھاگا والا کے پاس گیا کہ یا اللہ تیرے بندے نے یہ بول بولا ہے کہ تو جتنا بڑا ہے میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، یا اللہ میں اس کی کتنی نیکیاں لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتے سے اس کی کوئی نیکی نہ لکھ، اس کا بول لکھنے بول جو اس نے کہا ہے کل قیامت والے دن میں اپنے بندے کو بتاؤں تو میں کتنا بڑا ہوں۔ سمجھانے کے لیے ہماری سمجھ چھوٹی ہے، عقل چھوٹی ہے۔ پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان سب درختوں کو کاٹ دیا جائے اور ان کی کلمیں بنا لی جائے، اور پوری دنیا میں جتنا پانی ہے اس سب کی سیاہی بنا لی جائے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ساری مخلوق اکٹھے مل جائیں اور اللہ پاک کی بڑائی پر لکھنا شروع کر دیں، لکھتے رہے۔ فرمایا یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کل میں چل کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے لکھنے سے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ بھی ایسا کر لو۔ تو فرمایا اللہ پاک کی بڑائی کو لکھ نہیں سکتے۔ سننے میں کامل، سمجھنے میں کامل، عطا کرنے میں کامل، اپنی ہر صفت کے اندر کامل، سمجھانے کے لیے ورنہ واحد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، بادشاہ غریب، علم والے، تھوڑے علم والے، زیادہ علم والے، تھوڑی سمجھ والے، زیادہ سمجھ والے، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ہر آدمی اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق اور اپنی زبانوں میں، اپنی زبان میں آگے کھل کے بات کر لیتا ہے، دوسرے کی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتا زبان میں، اور کھل کے بات نہیں کر سکتا، اور بیعت وقت مثال کے طور پہ 12 بجے اکٹھے سارے بولیں، اپنی زبان میں بولیں، اپنے علم کے مطابق، سمجھ کے مطابق، عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سارے اکٹھے مل کے اللہ پاک سے مانگے
اللہ پاک عرش پہ بیٹھ کے سب کی بات کو ایک وقت میں علیحدہ زبانوں والوں کی سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اور جو مانگے ان کو عطا بھی کر دیں۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی، سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے، باہر نکالا جائے، سمندر میں تو کمی آ گئی، اللہ کی قسم اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی ہوئی ہے۔ اللہ کو پہچانا، دنیا کی چیزوں کو پہچانا، مال کو پہچانا، لیکن اللہ کو پہچانے اس کا تعلق کبھی نہ کرتا ہے۔ تو تبلیغ کی ساری محنت کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کو۔ ایسا فرمایا کرتے تھے جو بندہ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، صرف یہ جملہ بولتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ جملہ جو بولتا ہے یہ سمجھو کہ یہ جملہ بولتے ہی اللہ پاک نے سارے باطل کے سر پہ ابراہم کیوں ہوتا ہے؟ اب اتنے بڑے اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں کیوں بھیجا دنیا نے؟ کیا لینے کے لیے ہم آئے؟ میں نے تو کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا بھیجا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس دین کے مطابق زندگی اختیار کرے گا، مرنے سے پہلے ایمان کو، یقین کو، اعمال کو، اللہ پاک کے احکامات کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک طریقوں کے مطابق گزارے گا، اور مرنے سے پہلے من چاہے چھوڑ دے گا، رب چاہے کیا کر کے جائے گا، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی قوم، کسی قبیلے کا ہو، آئندہ آنے والے قیامت کے زمانوں کا ہو، پچھلے زمانوں کا ہو، جو دین کے مطابق زندگی اختیار کرے گا، ایسے آدمی کو اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب کرنا ہے۔ اور کیسی کامیابی دیں گے؟ فرمایا کہ جو آدمی مرنے سے پہلے ایمان کو، یقین کو، اعمال کو اپنائے گا، اللہ پاک کے احکامات کو راضی کر کے جائے گا، من چاہے چھوڑ کے رب چاہے اختیار کر کے جائے گا، ایسے آدمی کا جب موت کا وقت آئے گا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیزوں کار، رشتے دار، دوست احباب، ملنے والے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے کہ جدائی کا وقت ہے، لیکن ایمان والا مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے اللہ پاک نیک آدمی کے سامنے ایک منظر قائم کرتے ہیں، اور وہ منظر ایسا ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں نا گردنیں تن سے جدا ہو رہی ہیں، گردنیں تن سے جدا ہو رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور آخری بہت زبان سے کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب ہو۔ دیکھنے والے حیران کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، موت آ گئی، تو یہ بول رہے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، تو کیسی کامیابی تھی اللہ پاک؟ فرمایا ایمان والا، یقین والا، اعمال والا، من چاہے قربان کر کے جانے والا، رب چاہے اختیار کر کے جانے والا، ہر حال میں اللہ راضی کر کے جانے والا۔ جب ایسے آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جس کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ اکیلے نہیں آتے، اپنے ساتھ اس کی روح نکالنے کے لیے 500 فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جو فرشتے آتے ہیں خالی ہاتھ نہیں آتے، جنت کے گلدستے لے کے آتے ہیں، ان گلدستوں کے اندر 20 قسم کے رنگ، 20 قسم کے پھول اور 20 قسم کی خوشبوئیں ان کے اندر مہک رہی ہوتی ہیں۔ یہ موت کا وقت ہے، استقبال ہے، اور جو 500 فرشتے آئیں گے جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، پہلا فرشتہ کہے گا اللہ نے تیرے لیے یہ انعام رکھا، دوسرا فرشتہ پہلے سے جدا ہو جائے گا اللہ نے تیرے لیے یہ انعام رکھا، تیسرا پہلے 2 فرشتوں سے علیحدہ بتائے گا اللہ نے تیرے لیے یہ انعام رکھا، چوتھا فرشتہ پہلے 3 سے علیحدہ بتائے گا اللہ پاک نے تیرے لیے یہ انعام رکھا۔ 500 فرشتے مختلف قسم کے انعامات اس مرنے والے کو گنوائیں گے، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، 500 انعام اس کو گنوائے جائیں گے۔ جنت کا دروازہ کھول کے اس کے سامنے کر دیا جائے گا، سارا نظارہ دیکھے گا، اور اسرائیل علیہ السلام آئیں گے خوشبوؤں سے بھرا ہوا ریشمی رومال یہ کہیں گے اس کی ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا پرکشش ہوگا، اتنا پرنور ہوگا
اتنا خوبصورت ہوگا. لکھا ہے اگر مرنے والے کو مرنے کے بعد جنت نہ دی جائے صرف اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا اتنا خوبصورت ہوگا. اور پھر فرمایا یہ سارا منظر دیکھ کے جنت کا نظارہ اسرائیل السلام کی خوبصورت شکل 500 انعامات حدیث کے مجمل 12 رومان ان کی ٹھوٹی کے نیچے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر ایسے تڑپے گی اور مچلے گی جیسے زندہ پرندہ پنجرے میں تڑپتا اور مچلتا ہے. اس کا دروازہ کھولے میں آزاد ہو جاؤں ایسے اس کی روح تڑپے گی اور مچلے گی جلدی سے اپنے مقام پہ پہنچوں. اور فرمایا جب اس کی روح کو نکالا جائے گا اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی جیسے مکھن میں سے باہر نکلے. یہی مانو پڑھائی کے لکھا ہے جو 500 فرشتے ہیں نا ہر فرشتے کی خواہش ہوگی ہر فرشتے کی تمنا ہوگی ہر فرشتے کی آرزو ہوگی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ وقار کے ساتھ اس مبارک روح کو میں آسمانوں پہ لے جاؤں. اور آسمانوں کے اوپر سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس مبارک روح کا استقبال کریں گے اور یہ کہا جائے گا یہ وہ مبارک روح ہے جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا. یہ ہے کامیابی جس کے لیے نبی نے آگے محنت کرو. باطل کی محنت کیا ہے؟ جینا ہے بس دنیا ہے دنیا بس. اور انبیاء اس میں محنت کیا تھی؟ مر جانا چھوڑ جانا ہے رہنے کے لیے نہیں ہے. اور پھر آگے کیسی کامیابی ہوگی؟ کیا دیں گے اللہ آپ اس کو آگے؟ ابھی تو موت کا وقت ہے نا. زمیندار زمین پہ محنت کرے تو بدلہ حاصل کرے. مزدور صبح سے لے کے شام تک ریٹائر ہوئے تو چند پیسے لے. ملازم پورا مہینہ دفتر میں جا کے محنت کرے مہینے کے بعد تنخواہ لے. کوئی بھی کسی چیز کی محنت کرے نفع لے جو اللہ کو راضی کر کے جائے جو دین کے مطابق اختیار کر کے جائے اس کو اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا پھر کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان سارے میدان میں جمع ہوں. چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا. کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے بھاگ نہیں سکے گا دوڑ نہیں سکے گا. جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا جنت کو کھینچ کے لایا جائے گا پرسکار کو بچایا جائے گا نظام کو قائم کیا جائے گا. اللہ پاک سے اللہ فرو ایک ایک کا نام لیا جائے گا ایک ایک کا نام پکارا جائے گا. جب ایک نام پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں آج کامیاب ہو گیا یہ اعلان ہوگا. جیسے نتیجہ یونیورسٹی میں کالج میں کسی پروگرام میں نتیجہ نکلتا ہے تو جو بچہ پورا سال محنت کرتا ہے نا پھر جب سب کے سامنے مل جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں ٹاپ کر گیا تو اس کا چہرہ کیسے ملتا ہے اور سارے بچے خوش ہوتے ہیں. آج ساری دنیا کے سائنس دانوں کے سامنے اس ایمان والے کو بلایا جائے گا اس یقین والے کو بلایا جائے گا اس اعمال والے کو بلایا جائے گا اللہ کو راضی کر کے جانے والے کو بلایا جائے گا. سب کے سامنے ایک اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا. اس اعلان کے ساتھ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میرے بندے کو نبیوں والے صفات دو. کیا کہا جائے گا؟ آدم علیہ السلام کا قد کہتے پڑے آنکھ جھپکنے سے پہلے آدم علیہ السلام کا قد اس نے یوسف دے دو اس نے مجھے راضی کیا ہے. اس نے یوسف کیسا تھا اس نے یوسف کھال کاٹنے کے کیا کاٹ دیا. داؤد علیہ السلام کی آواز دو میرے پڑھنے ویسے دلہے کی کیا نہیں دلہے کی ایسے جنت کے دلہے کی تیاری ہوگی. کہا جائے گا داؤد علیہ السلام کی آواز دو. داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی تھی؟ اللہ پاک نے ایسی ان کو آواز نصیب فرمائی تھی. فرمایا کہ جب وہ دنیا میں اللہ کا کلام پڑھتے تھے چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا. فرشتے ہوا میں درختوں پہ وجن پہاڑوں پہ وجن کہتے ہیں جنگل کے چیتے شیر جانور آگے تھوڑا پہ بیٹھ جاتے ایسی کو آواز. تو فرمایا جائے گا داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دو. آج کے بعد اس کے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا
33 سال کی عمر دی جائے گی، 1,00,000 سال گزر جائیں گے 33 کا رہے گا، 1 کروڑ سال گزر جائیں گے 33 کا رہے گا، 1 ارب سال گزر جائیں گے 33 کا رہے گا، 1 کروڑ سال گزر جائیں گے 33 کا رہے گا، 34 کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی جوانی، آج کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال لے لو، کیا اقوال؟ پورے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال گھڑیانے ہوں گے، جنت کا ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اس کے سر پہ سونے کا تاج سجایا جائے گا، جس کا سب سے چھوٹا موتی اگر سورج کے سامنے تو سورج مان پڑے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں حرام کیا اور آخرت میں حلال کیا، آخرت میں اس کو خوبصورت لگیں گے۔ اور یہ 10 انگلیاں 10 انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی، ہر انگوٹھی پہ مختلف نام لکھے ہوں گے، اور ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوگا امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب چلے جائے گا اللہ پاک ٹھہر جا، اب تک تو دی میں تجھے نبیوں والی صفات، اب ایک صفت اور لے جا، کون سی؟ میری ذاتی صفت لے جا، کن فیکون، جو تو چاہے گا تیری ہر چاہت کو یہاں پورا کیا جائے۔ اللہ دعا نہیں کرے گا، جب تیار ہوگا جنت کی طرف چلے گا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا، وہ جنت کا دروازہ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا پرکشش بنایا، اتنا پرنور بنایا، اتنا مزین کیا گیا، اتنا سجایا گیا۔ اللہ والا گانے پٹی پڑھ کے جانے والا بیچارہ دیکھا گیا تھا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا، ایک دن گزرے گا آنکھ میں جھپک سکے گا، ہفتہ گزرے گا آنکھ میں جھپک سکے گا، دن گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، اتنا خوبصورت وہ دروازہ ہوگا کہ جنت کے دروازے کو جنت سمجھ بیٹھے۔ 40 سال تک جنت کے دروازے کو دیکھتا ہے کیسا ہوگا؟ جس دروازے کو جنت بیٹھا تو کیا ہوگا؟ فرشتہ آئے گا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے محبوب، اندر چل، یہ تو تیری جنت کا دروازہ ہے، دروازہ دیکھ۔ اب جب چلے گا اندر، بہتے ہوئے چشمے، ٹوٹ شہد کی نہریں، جھکے ہوئے میوے، اڑتے ہوئے پرندے، مرغان، بھولے، سونے چاندی کے محلات، ایسے دیکھے گا جیسے تو دیہاتی شہر ہے۔ جو ویسے دیکھتا نظر اوپر تو پرندوں کی قطاروں کی قطاریں، داروں کی دھاریں جاری ہیں پرندوں، اور جنت کا نغمہ، جنت کا گانا گاتے رہ جاتے ہیں۔ گانا گاتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں موسیقی کو گانے کو حرام قرار دے دیا، آخرت میں حلال قرار دے دیا۔ مہمان کسے دیکھے گا؟ تو ایک پرندہ اس کی آواز سن کے نا اڑتا ہے، اس کے کان کے قریب آئے گا، اس کے کان کے قریب آ کے کہے گا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے محبوب، تو نے میرا نغمہ سنا ہے، پسند آیا، بڑا پسند آیا۔ تو پرندہ اڑ کہے گا، تو چھوڑ میرے نغمے کو، میرا گوشت تھا، تجھے اس نغمہ سننے سے زیادہ بول مانے۔ جنت میں ایک کام کرنا ہے، بس اس کا تجربہ یہی کرنا ہے، ارادہ دل سے پہلے زبان سے پہلے نہیں یہ نہیں کرو تو مجھے کا کھانا ہے، نہ اس کو پکڑنا پڑے گا، نہ ذبح کرنا پڑے گا، نہ نمک، نہ مرچ، نہ مسالہ، نہ کچن، نہ مرغی، نہ پیٹرول کے ساتھی لائٹوں میں پیسے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف اس نے زبان سے کہی ہے، دل سے کہ میں نے کھانا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ وہ پرندہ خود بخود بنا بنایا سونے کی ویڈیو رکھا جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا میاں کھا تجھے اللہ کو راضی کیا۔ پہلا لقمہ کھائے گا اور مزدار، دوسرا لقمہ کھائے گا پہلے زیادہ مزدار، تیسرا کھائے گا پہلے تو زیادہ مزدار، چوتھا کھائے گا پہلے صحت کا لذت مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کبھی نہیں آئے گی جنت میں۔ اور ایک ایک وقت میں جنتی 80 من کھائے گا، اور اتنا کھانے کے بعد پیٹ نہیں بڑھے گا بھائی، تو صحت کرو، بات کرو، پھکی کھاؤ، دوائی کھاؤ، ٹھیک پہ جاؤ، ڈاکٹر پہ جاؤ، موٹاپا ہوئے گا، اتنا کھانا کیا کرے گا؟ اور اللہ کی شان، اللہ پاک نے پوری جنت میں کوئی پیٹرول بڑھا نہیں، پوری جنت میں نہیں۔ وہ اتفاق پہ گئے، بڑے سے پہلے
دیکھا ایک لیٹرین کے بعد 19 بندے کھڑے اور وہاں پوری جگہ میں کوئی بیڈ کھولا نہیں. تو کیا کرے گا بھائی اتنا کھانے کے بعد؟ فرمایا دو کام کرے گا, ہلکا سا پسینہ آئے گا اور ایک ڈکار آئے گی, ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں آتی ہے. اس کی جب ڈکار آئے گی اس کی ڈکار کی خوشبو سے پوری جنت میں آئے گا. کھانے کے بعد ہڈیاں پھینکے گا تو پھر پرندہ بن کے اڑ جائے گا, پھر پوچھے گا اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ تم نے میرا گوشت کھایا مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ وہ بڑا مزہ آیا. ایک پرندہ اور آئے گا آ کے کہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست میرا گوشت کھا, ایک طرف شورے والا ایک طرف بھنا ہوا ہے, بتا کون سا دیش. ایک پرندہ آئے گا ناشتہ کر رہا ہے, ہاں کر رہا ہے, اپنے پروں کو پھٹپھٹائے گا, 70,000 کھانے 70,000 قسم کے کھانے ایک وقت بدلیں گے. ہم بولیں گے ملنے والا کیا تھا؟ ایک بدو ہے اللہ کی دینے کی خدمت ایکسس کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں بدو لوگ ہوتے ہیں ذاتی لوگ, اس سے میں بڑا فائدہ ہوتا تھا. ہم ادب کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں اور ذاتی ساتھیات ہوتے ہیں. آگے سوال کیا اللہ کے نبی جنت میں دیر ہوں گے؟ میں وہاں ہوں گے تو کہتا ہوں تو جنت میں بڑی تکلیف ہے. کیسے کہ اللہ کے نبی جب پیڑوں پہ چڑھیں گے کانٹے لگے ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں کو لگے, ہاتھ میں زمین لگے. اللہ نے بنایا اے میرے صحابی, اللہ پاک نے جنت میں بیڑیاں بنائی ہیں بغیر کانٹوں کے بنائی ہیں, کانٹوں کی جگہ بھی اللہ نے پیڑ لگایا. اور جب تم توڑنا چاہو گے چڑھنا نہیں پڑے گا تو پتھر ڈنڈا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے یا تو ڈرو کیا کرنا ہے ارادہ, کیا کرنا ہے ارادہ کرا, نیت کرنے کے بہنے کھانا ارادہ کرتے ہی اللہ پاک کا غیب نظام چلے گا. اس بیری سے خود کا خود پیر ٹوٹے گا, اس کی جگہ نیا پیر لگے گا. جنت میں کبھی نہیں آئے گی. سونے کی پیڑ میں رکھا جائے گا یا خود کا چاقو رکھا جائے گا, اس کے سامنے پیش کیا جائے گا, چاقو یہ خود نہیں چلائے گا, چاقو آٹومیٹک خود کا خود چلے گا. 70 یا 72 قسم کی پھاڑیاں بنیں گی, ہر پھاڑی کا رنگ علیحدہ, ہر پھاڑی کا ذائقہ علیحدہ, ہر پھاڑی کی خوشبو علیحدہ. ایک صحابی ہے, ایک بدو ہے, اللہ کے نبی چڑھنے میں بھوڑ ہوں گے؟ سوال کیا ہاں ہوں گے. کیا مجھے پتا ہے کتنا بڑا موٹا پوچھا ہوگا؟ اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا. تو اللہ نے فرمایا ایک کپا پکڑ لو, اس کی رفتار 80 گنا بڑھا دو, نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو, نہ اوپر ہو نیچے ہو, نہ سست پڑے, نہ کس کام پہ رکے نہ کہیں, دن بھی چلے رات بھی چلے. 1 مہینے کے بعد اڑتا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا ایک تنبور کا پوچھا ہوگا. یہ سمجھتا کہاں کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے فرمایا تیرے گھر میں کوئی بکری کا بچہ ذبح ہوا کہ ہوا, اس کی کھال اتاری کہ اتاری, اس کا مشکیزہ بنایا ڈور کہ ڈور بنایا. جتنا بڑا اس کا ڈور ہوتا ہے مشکیزہ, اتنا بڑا گوٹا کرنا ہوتا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر میرے لیے اور میری بیوی کے لیے بھی کھانا پڑتا ہے. اور رہنے کے لیے اللہ نے کیسا, ہر آدمی کی خواہش ہے دنیا میں نا, کہتے ہیں وہ چیز دماغ میں آئی سے جس کا وجود نہ ہو, ایسے اوپر دینا, اس کا مطلب ہے پوری ہونے والی ہے اور وہ جنت ہے. گھر کیسے بنے اللہ پاک نے؟ فرمایا کہ ایک محل اللہ پاک نے بنایا ہے, وہ گارے کا, مٹی کا, اینٹوں کا, پتھر کا, پلاسٹک کا, فائبر کا, ریت کا, گجر کا, انسانوں کا تیار کیا ہوا نہیں ہے. وہ محل اللہ پاک نے خالص سونے چاندی سے تیار کروایا. کس سے کروایا ہے؟ میں نے پڑھی, آپ نے سن لیا. سونا کہتے ہیں اس کو, اور 70,000 کمرے. فرمایا وہ خالص اللہ پاک نے سونے چاندی سے تیار کروایا. اس کے 70,000 کمرے. کتنے کمرے ہیں بھائی؟ اور ہمارے کمرے کتنے ہیں؟ سونے کے, چاندی کے, ایک کلی بھی سونے کے لیے نہیں. وہ اللہ پاک کس سے بنایا؟ سونے چاندی سے بنایا. 70,000 کمرے, ہر کمرے کے 70,000 دروازے, ہر دروازے پہ 70,000 فرشتے. ادھر فرشتے بن گئے. جب جائے گا نا آدمی جنت جو 70,000 کمرے, ہر کمرے کے 70,000 دروازے, ہر دروازے پہ 70,000 فرشتے. 1000 کے 100 نوٹ ہو تو 1 لاکھ بنتا ہے, کسی کے پاس 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے.
کسی کے پاس 100 کروڑ ایک ارب بنتا ہے، کسی کے پاس 100 اربوں ایک کھرب بنتا ہے، کسی کے پاس 100 کھربوں ایک نیل بنتا ہے۔ ایک محل میں ایک وقت میں 34 نیل 30 کھرب، یا اس کو یوں پڑھ لو 3430 کھرب فرشتے اکٹھے مل کے مجھے آپ کو کہیں گے مرحبا حضور خوش آمدید اپنے گھر تشریف لے۔ اور ایک محل اللہ پاک نے ایسا بنایا وہ ہوا میں معلّہ گیا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے اور اوپر کسی سے پکڑا ہوا نہیں ہے، ہوا میں ٹھہرا ہوا۔ تو بندہ کہ جب اس محل کی تعریف بتائی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سیڑھی بھی کوئی نہیں، ایک بھی کوئی نہیں، اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ سوال کیا اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ اللہ کے جب فرمایا جیسے پرندے اپنے گھروں سے اٹھتے اٹھتے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں نا، ایسے تم جنت میں اڑتے اٹھتے اپنے محل میں داخل ہوتے۔ بادل آئے گا، بادل میں سے آواز آئے گی، کیا برسوں؟ اب ہونا والا سیدھا سادہ آدمی دارے پٹی پڑھ کے جانے والا دنیا میں دیکھے گا تھا بیچارے ہیں، اب سمجھے گا دارا پٹی پڑھے گا اور کیا ہو بارش آئے گی، کہے گا بدل بھائی جب بادل برسے گا تو پانی بھی برسائے گا، پانی کی جگہ ہورے برسائے گا، جس کو دل جائے گا۔ تو پھر اس جنت میں جانے کے لیے سارے تیار ہیں، کون کون تیار ہے؟ تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ ابھی یہ کام تو رہ گیا جنت جو سب سے بڑا ہوگا، سجیں گے دھجیں گے تیار ہوں گے، کھانے کھائیں گے پھر بعد پیئیں گے، خوشبوئیں جگیں گی، تیاریاں کر رہے ہوں گے، اللہ پاک پوچھیں گے ادھر جائے گا دنیا میں کہاں جایا کرتے تھے؟ عزیزوں کا رشتہ دار دوستوں کے گھر، تو اللہ پاک فرمائیں گے آج سارے جنتی میرے دربار سارے آدم علیہ السلام کے آپ اتنے جنتی ہوں گے، بڑے خوشخبری جس میں مجھے بات یاد آئی، مولانا صاحب تشریف بیٹھے یہاں پہ 2 سال پہلے کے بعد بڑی خوشخبری سنا کے گئے تھے، مفتی حکیمان کا بیان تھا، فرمانے لگے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو ان جنتیوں کی نیکیاں واپس کر دو، جنت مل گئی اور کیا فرمائیں گے ان کی نیکیاں واپس کر دو۔ اب جیسے کوئی آدمی کسی دکان پہ سودا لے کے جائے گا 150، دکاندار اس کو سودا بھی دے دے اور جو پیسے واپس کر دے تو بات کتنا کچھ ہوگا۔ اب جنتی سارے بیٹھے جنت میں نیکیاں لے کے بیٹھے، اب سوچے کہ کیوں کریں کیا؟ تو اللہ پاک کی طرف دوسرا اعلان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اب ان نیکیوں کو لے کے جاؤ دولت میں، تمہارے عزیز و کارب، تمہارے دوست، تمہارے ملنے والے رشتے دار، ان نیکیوں سے ان کو نکال کے لاؤ کریں۔ واہ زندگی دیکھیں واپس ہو گئے، کیا کیا مل رہا ہے؟ نیکی اور اپنے دنوں اب یہ جائیں گے سب کو نکال رہے ہیں، سارے آگے نظر رہے ہیں۔ اب تیسرا اعلان ہوگا اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو میں نے جنت سب کی بنائی، مسلمانوں کی بنائی، حتیٰ کہ میں نے کافروں کی بنائی، کافر کفر پہ رہا، میں سارے ظلم میں چلا گیا، اب وہ کبھی نکلے گا نہیں جہنم سے، لیکن ان سب کے حصے کی میں نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جسے ہو دیں گے ان سارے جنتیوں پہ ساری کافروں کی جنت کی تنظیم کر دیں۔ واہ جنت ہماری سب کی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ، جانا ہے بس تو تیار ہے جانے کے لیے، تو اللہ پاک فرمائیں گے سارے میرے دربار میں آ جاؤ بھائی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے لوگ بھائی بلاؤ داؤد علیہ السلام کو، پڑھ میرا کلام۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے سر سے کیسی آواز کی، اب اللہ کا کلام پڑھے وہ سب پہ میرے بات اللہ پاک نے کہا اور اس سے بڑھیا سنائیں، ہم سارے حیران پڑے جائیں، اس سے بڑھیا کون سنائے گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ اب اللہ کے نبی پڑھیں گے ایسی آواز کو بھی سنیں، اللہ پاک فرمائیں گے اور اس سے بڑھیا سنائیں، سارے حیران، سے بڑھیا کون سنائے گا؟ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے میرے سامنے اتنے نور کے پردے ہیں آج سارے ہٹا دو، یہ سارے دن دیکھ کے ایمان لاؤ، یہ دیکھے کتنے کٹوا دیے، دیکھے سولوں کو چڑھ کے، یہ سارے کے سارے آج میرا دیدار تو کریں اور دے اٹھیں گے، اللہ ہوگا دے ہوں گے، اللہ پاک اپنا کلام خود سنائیں گے۔
اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے پردے دوبارہ گرا دو. جب پردے گرائے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے کتنی دیر ہوگی ذرا انتظار کرتے ہوئے. تو اللہ بتائیے آج پہلے اللہ ابھی تھوڑی دیر ابھی آئے گے. اللہ پاک فرمائیں گے 9 لاکھ برس گزر چکے تم نے میرا انتظار کرو. اور اس میں کچھ اس میں ایسے ہوں گے اللہ پاک فرمائیں گے ہفتے دن آیا کرو, کچھ ایسے ہوں گے روز آیا کرو, کچھ ایسے ہوں گے صبح شام, کچھ کو اللہ پاک فرمائیں گے کیوں دوبارہ دیر میں رہے جاؤ گے. تو بھی اس جنم میں جائیں گے صاحب پیار ہیں. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں بھیجا تبلیغ کا کام کیا ہے. تبلیغ کا کام یہ ہے سارے عالم کے سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کوشش کرنا اور خود بھی جہنم سے بچنے کی محنت کوشش کرنا. سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنے ساتھ جنت میں جانے کی محنت کوشش کرنا اور خود بھی جنت میں جانے کی محنت کوشش کرنا. اس مبارک کام کے لیے اللہ پاک دنیا میں نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. ہر نبی آ کر اپنے قوم قبیلہ علاقہ شہر خطے کا محنت فرماتے. جو بات کو مان لیتے ہیں انہیں کامیاب فرماتے, جو انکار کرتے ہیں ان کو ناکام فرماتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے اللہ پاک نے اس سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم فرما دیا, بند فرما دیا. میری آپ کا پوری امت مسلمانوں کا ایمان ہے اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبیوں والا کام کون کرے؟ یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے بھائی؟ مولانا محمد یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے جو تاج اللہ پاک نے نبیوں کے سر پہ سجایا تھا وہی تاج اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سر پہ اس امت محمدیہ کے سر پہ سجا دیا. کیا مطلب ہے؟ اس کے ذمہ نبیوں والا اللہ پاک نے کام لگا دیا. مولانا محمد الیاس اللہ فرمایا کرتے تھے اے 14ویں صدی کے مسلمانوں اپنا مقام پہچانو. تمہارا مقام کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں بلائے گا نبیوں کی دعائی کے لیے. یہ امت دے گی نبیوں کی دعائی. کیوں؟ اس پہ بھروسہ کیا, اعتماد کیا, اللہ پاک کے ذمہ کام لگایا. 120 صفیں ہوں گی کل قیامت کے دن. 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 صفیں سابقہ امتوں کی. 40 صفوں کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ دنیا میں نبی بھیجے اور 80 صفوں کے لیے اور ہمارے نبی کی جو نبوت کی ویڈیو والے جو کتنی ہے 23. وہ سارا عالم قیامت تک کا زمانہ اس امت کا مقام کیوں بیان کیا گیا؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے خدا کہتے ہیں مسجد شیخ صاحب بھول کی بھی بھول ہو بھول. اس کے اندر بیٹا نام کیا ہے پتہ نہیں, کہاں سے ہے پتہ نہیں, کہاں جانا ہے پتہ نہیں, کہاں پہنچائیں گے اس کو. آج امت نارے پھٹی کو کام سمجھ گئے اور اس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ بھول. یہ مقصد کیا تھا ہمارا؟ اس امت کا جو مقام بیان کیا گیا کیوں بیان کیا گیا؟ دعوت کا کام ہوگا, تبلیغ کا کام ہوگا, دین کی محنت کا کام ہوگا. فرمایا اگر دعوت کا کام ہوگا, تبلیغ کا کام ہوگا, دین کی محنت کا کام ہوگا, دعوت چلے گی تو 3 بڑے فائدے ہوں گے. اگر تبلیغ کا کام ہوگا 3 بڑے فائدے کیا ہوں گے؟ جو دین اس وقت امت میں موجود ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے. جو دین زندگیوں سے مٹ چکا اللہ پاک اس کو زندہ فرمائیں گے. غیروں کا اسلام میں آنے کا اللہ پاک دروازہ کھولیں گے. اگر دین کی محنت نہ ہوئی 3 بڑے نقصان ہو جائیں گے. موجودہ دین آہستہ آہستہ زندگیوں سے مٹ جائے گا اور بیٹا دین کبھی زندہ نہیں ہوگا اور غیروں کا اسلام میں آنے کا کبھی دروازہ نہیں ہوگا. ایک اندازے کے مطابق ہم تو بھول ہی گئے نا. مسلمان پہنچتا ہے وہ کام بھول گئے. ایک اندازے کے مطابق کبھی پیش ہو سکتی ہے 2.5 سے لے کے 3 لاکھ تک صرف کافر نہیں ہوا ہے. کبھی بھولے سے خیال آیا ہو کہ کہاں جا رہے ہیں اور جو جہنم جس میں ڈالا جائے گا یہاں کی باہر بکری کا بچہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے منہ میں پاک انسان کا بچہ ہاتھ میں کر رہا ہو اور ہم سارے بیٹھے جن میں کیا کریں گے؟ 2.5 سے لے کے 3 لاکھ تک کافر سیدھا جہنم کے اندر جا رہا ہے اور جو کافر ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا دوبارہ کبھی نکلے گا. بلکہ ان میں کیا فرماتے ہیں کافر کی قبر پہ کھڑے ہو کے اب تو دعا بھی کر سکتے موقع نکل گیا. انتقال سے کچھ ایسا پہلے بیٹھا صاحب نے مفتی نعیم صاحب کو بلایا رات کو. ہمارے لگے کہ مفتی سے یہ بتا پورے قرآن کے اندر کہیں لکھا ہے ایک نائٹ کافروں کو جنت سے نکال دیا جائے. تو مفتی نعیم صاحب فرمانے لگے ایسا اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, نہیں نکلیں گے کبھی.
تو پھر ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا پھر کہیں ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو جس کو لگی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہونے والا کیا ہے اور جانے میں ہونے والا کیا میں سوچا نہیں، باقی کے بندے نہیں کیا ہوگا؟ فرمایا ایک جہنمی کی گاڑ صرف جو اس کو جسم دیا جائے گا اور پہاڑ کے برابر ایک گاڑ ہوگی، جبڑا کتنا بڑا ہوگا، منہ کتنا بڑا ہوگا، جسم کتنا بڑا ہوگا اور سزا کتنی ہوگی۔ وہ بھائی فرما رہے تھے اگر سارے جہنمی میں سے ایک جہنمی کو جو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، ایک جہنمی کا لباس جہنم سے نکالا جائے، اس دنیا میں لایا جائے، زمین آسمان کے درمیان کتنا بڑا خلا ہے، درمیان میں لٹکا دیا جائے، اس لباس کے بدبو اور تاثر کی وجہ سے ساری دنیا کے سارے انسان رات میں سے تو موت اور اس بیچارے کو کہنا ہے اب نہیں بھول گئے جس دنیا کے پیچھے لگ کے بھول گئے یہ چھوٹ جائے گی، یہ دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس دل کے اندر مال کی محبت ہوگی ساری دنیا کے افراد اکٹھے کر اس پروجیکٹ کے پاس کرتے ہیں، اور جس دل کے اندر دنیا کی غیرمندی ہوگی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کے اندر یہ دل ایسی چیز ہے سچ بتاتا ہے۔ صحابہ کے دلوں پہ اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی تھی، ہر صحابی کے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکالا، کسی صحابی کے دل کے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہو۔ دو آدمی جھگڑا ہو رہا تھا، ایک کہتا زمین میری، دوسرا کہتا زمین میری، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو گویا ہی نہیں، زمین بولی نہ میں تیری نہ میں تیری، تو دونوں میرے۔ دھوکہ ہم سے پہلے ووٹ تھے یہاں، ان سے پہلے ووٹ تھے یہاں، چند دن کی بات ہے، ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، چلے جائیں کرایہ دار ہیں۔ دھوکہ ہے، دھوکہ لکڑی کا ڈالا اچھا کا پر فرمایا جب سے اللہ پاک اس کائنات کو بنایا ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے اللہ پاک اس کو دیکھ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دل میں دنیا نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم اللہ والے کو ایک آدمی آیا کرتا ہدیہ لے کے، ان دنوں میں ٹیکسٹائل لینے سے گھروں میں کپڑا بنتا تو کرتا لے کے ہدیہ، بات ایک حاجی کا کے لیے ہدیہ لے گیا۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا تو سفیر ہے کہ فقیر ہے؟ اگر تو سفیر تو تجھے میں یہ دیتا ہوں، اگر تم خود فقیر ہے تو تجھ سے کیا لینا؟ اس نے کہا نہیں میں سفیر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤ کہ یہ 2 کے 4 بنے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا خود تمہیں دیتا ہوں۔ سمجھے میری بات؟ ہم دنیا میں کوئی کیوں پیدا ہوئے دنیا اور اللہ نے ہمیں کیوں جوڑا؟ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ گھر میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، فاقے بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، حالات کمزور ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس بہت سارا مال غنیمت آیا ہے، اے فاطمہ تو بھی جا کو کچھ دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور جا کے دروازے پہ اللہ کے نبی کے دستک ہوئے تو اندر سے اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کو فرمایا ہے کہ لگتا ہے باہر بیٹی فاطمہ آئی، اور ایسے وقت میں آیا نہیں کرتی۔ دروازہ کھولا، اندر آئے، سلام کیا، پوچھا بیٹی کیسے ہے؟ سارا قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے، بھوک پیاس ہے، تنگی ہے، اور اسے بیماریاں بھی ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، اور آپ کے پاس سنا ہے بڑا مال غنیمت آیا، تسلیم فرما لے۔ ایسا کہ ہمیں فرمایا کہ بیٹی میرے پاس مال غنیمت بھی ہے، نظر سنگی کر رہا ہوں، موجود بھی ہے، لیکن تیرے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہے اور مجھے 5 کلمات سکھاتی ہیں۔ اے بیٹی چاہے 5 کلمات دے اور چاہے 5 بچیاں دے، اب اللہ کے نبی یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو آدمی نے اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی بچیوں کی برداشت یوں بھی کہہ سکتے تھے تو یہ لاڈلی بیٹی ہے، 5 کلمات بھی لے جا، بکریاں بھی لے جا، مال بھی لے جا۔ قیامت تک انسانوں کو سمجھایا اللہ کے نبی جب مال کا اور اعمال کا مقابلہ ہے تو عمل لے لینا، تو
کیا فرمایا کہ بیٹی 5 کلمات لے رہے یا 5 بکرے لے رہے؟ آگے وہ بھی طاقت والی تھی، ایمان والی تھی، اعمال والی تھی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بکریاں بھی دے دو اور 5 کلمات بھی دے دو. لیکن قیامت تک کی عورتوں مردوں کو سمجھایا نہیں. جب مقابلہ مال کا ہے، ہمارا کا مال قربان کرتے نا، عمل لے لیں. کیا کہا؟ بکریاں رہنے دو، 5 کلمات دے دو جو جبرائیل علیہ السلام ابھی آپ کے پاس دیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بیٹی بھی پڑھ لیا کر، یا اولت اولین، یا آخرت آخرین، یا ذقوۃ المسین، یا راحت المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ لیا کر. 5 کلمات لے کے جا رہے ہیں. ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، پوچھا ہاں جی آخری فاطمہ اسی لے کے آئی، سارا قصہ سنایا، ساری کہانی سنائی کہ مطلب 5 کلمات لے کے آئی ہوں. وہ بھی ایمان والے تھے، یقین والے تھے، اعمال والے تھے، آخرت والے تھے. کچھ نہیں کہا، ایک ہی جملہ بول کے قیامت تک انسانوں کو سمجھا دیا. کیا کہا؟ اے فاطمہ، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، میرے دنیا دیکھتے لے آ مال سے جا کے عمل کرے. یہ دنیا مانتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا کہ یا اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تیرے فرما بردار، تیری بندگی کرنے والے، تجھے ماننے والے، تیری دین کے مطابق چلنے والے، ان کو میں نے پریشان کیا. اور تیرے باغی عیش و عشرت، کہتے ہیں نا کافروں کی دنیا جنت ہے، عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، اور تیرے فرما بردار پریشان حال. تو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، جو ہم جانتے ہیں تو دیا ایسے جنت کا پردہ ہے. پھول شہر کی نر ہوتے ہوئے پرندے، سونے کی چاندی کے محلات، پورے رضوان. کہ یہ کیا یا اللہ؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، وہ جو ہمارے پریشان ہوتے ہیں دنیا میں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جنت کا نظارہ دیکھ کے موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ اگر ایک آدمی کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں اور قیامت تک اس کو زندگی مل جائے، کب تک کی؟ کیسے گزارے گا؟ دونوں بازو نہ ہوں اور دونوں ٹانگیں نہ ہوں، کیسے گزارے گا وہ؟ اگر قیامت تک اس کو زندگی دے دی جائے، دونوں بازو کاٹ دیے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اگر اس کا ٹھکانہ یا اللہ آپ نے جو دکھایا جنت یہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم اس آدمی نے دنیا میں تو دکھ نہیں دیکھا، کوئی دکھ نہیں ہے. پھر ہٹایا جہنم کا پردہ، گھوم پی پینے کے لیے کھانے کا کرنا، سانپ بچھو. یہ کیا اللہ والے وہ جو ایسے کر رہے ہیں وہ بھول گئے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کہ یا اللہ اگر ایک آدمی کو قیامت تک کی زندگی دے دی جائے، آنکھ جھپکنے کے برابر کا بھی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی اس کی ترین سے نہ گزرے گا، اور اکیلا ساری دنیا کا بادشاہ ہو، ایک ملک کا نہیں، ساری دنیا کا بادشاہ، قیامت تک کی بادشاہ، اور آنکھ جھپکنے کے برابر کو غم، دکھ، تکلیف، پریشانی اس کی ترین سے نہ گزرے ہو، اس کا ٹھکانہ اگر یہ جہنم ہے. تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس آدمی نے دنیا میں کوئی سکھ آخرت تو اس کی اللہ پاک نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا. اب یہ نبیوں والا تھا، میرے آپ کی ذمہ داری اللہ پاک ہمارے بھاگ جا کے ہمارے ساتھی تھے، میں نے نواز صاحب کی خبر کروں سے وہ بھی آنے کبھی کبھی ہمارے بھاگ جا کے لڑ نہیں گئے. ہمارے اللہ نے کام دیا. دیکھو کبھی بندہ بندے کی تعریف کرے تو کچھ ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر روح میں ہے بھی نہیں ہے. لیکن سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری سابقہ امتوں کو، نبیوں کو اس امت کی شان بتا رہے، ایسی امت، ایسی امت، ایسی امت، ایسی امت. ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد تیرے بعد میں ایک نبی بھیجوں گا جن کا نام محمد احمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی اپنے کسی عمل سے ناراض نہیں کریں. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں میں بھی اس کے کسی عمل سے کبھی ناراض نہیں ہوں. آگے اللہ پاک فرمایا داؤد ان کی امت کو وہ میں نوافل دوں گا جو پہلے میں نے نبیوں کے لیے، اور ان کی امت کو فائد دوں گا جو پہلے میں نے نبیوں کو دیے، اور ان کی امت بھی رحمت سے ڈھکی بھی ہو. اور آگے اللہ پاک فرمائے اے داؤد ان کی امت جب میرے سامنے آئے گی کل قیامت کے دن، ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا. اس لیے گھومنے جا رہا اس کی زندگی میں کام لگا. ایک موقع پہ اللہ پاک فرمائے اے عیسیٰ علیہ السلام
میں نے جنت میں ایک رخ بنایا جس کا نام ہے طوبہ، اس کا تنا میں نے سونے کا بنایا، اس کی شاخیں میں نے چاندی کی بنائی، اس کی جڑ کے اندر میں چشمہ بنایا جس کا نام ہے سلسبیل۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو سلسبیل کے چشمے کا پانی زندگی میں ایک بار پی لے گا پھر ساری زندگی اس کو پیاس لگے گی اور ساری زندگی اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرے گی۔ تو تعریف کی اللہ پاک نے سنی، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی درخواست پیش کر دی، یا اللہ مجھے تو اس چشمے کا پانی پلائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس چشمے کا پانی میں نے سارے نبیوں پہ حرام کر دیا، جب تک میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری چشمے کا پانی پی نہ لے، اس کا افتتاح نہ کر لے، کوئی نبی اس کا پانی پی نہیں۔ اور آگے سن، ساری امتوں پہ میں نے اس کا پانی حرام کر دیا جب تک امت محمدیہ اس چشمے کا پانی پی نہ لے۔ کیا وجہ؟ اللہ بہت تعریف فرمائے۔ ایک موقع میں بیت المال صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے فرمانے لگے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سونے کی تختیاں ظاہر کی، ان تختیوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ میں ایک ایسی امت بھیجوں گا جو دنیا میں بھلی باتوں کا حکم کرے گی اور بری باتوں سے روکے گی۔ وہ سننا بھی غور سے کہ ہمارا کام بیان کیا جائے بری۔ کیا فرمایا اللہ پاک؟ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ایک ایسی امت بھیجوں گا جو بھلی باتوں کا حکم کرے گی اور بری باتوں سے روکے گی۔ یا اللہ یہ امت کا مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ تو مل سکتے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو اس کا فوراً نیکی لکھ دے گا، جب نیکی پہ عمل کریں گے 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک اجر بڑھا کر جائے گا۔ یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا یا اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں آئے گی دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کریں گے۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں جو کل قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گی۔ اس امت کو حق دیا، کسی اور امت کو حق نہیں ہے سفارش کا۔ ایک ہاتھ سے قرآن دامن کتنا بڑھ جائے گا، اور 10 کروڑوں کے غریب بہت کچھ ہوتا جن کے جنم بڑی ہو چکی ہوگی، اور ایک حاجی 400 قرآن بھی آتا ہے، 400 خاندانوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اور ایک عالم کتنوں کے بارے میں اللہ ویس کرنی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی رعایت لکھی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے سارے جنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ ویس کرنی جب جنم کے دروازے پہنچیں گے تو ایک پیچھے سے آواز آئے گی، اے ویس رک جا، تو گھبرانے کے سارے جانے مجھے روک لیا، کہا جائے گا اے ویس پیچھے مڑ کے دیکھ۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جہنم میں جانے والوں کا سمندر ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے ویس جتنوں کو تیرا دل کرتا ہے اپنے ساتھ جنت میں دے۔ اس امت کو آپ کے کسی اور یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اللہ پاک ارشاد ہے کہ نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ نے مل کر دی۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں جن کے سینوں میں کتاب ہوگی، پہلے آسمانی کتابیں اتری ہیں، جن نبیوں اتری وہ نبی اپنی کتاب کے حافظ تھے، ان کا ایک امتی بھی اپنی کتاب کا حافظ نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اس امت محمدیہ 7 سال کا بچہ، 70 سال کا بڑا، الف لام میم سے لے کے بناس تک اس زمانے کے اندر پورا قرآن سینے میں لے کے محفوظ تھے۔ اللہ کا اشارہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں جن کا صدقہ ان کے پیٹوں میں ہوگا۔ پہلے مجھے صدقہ خراب کرتی، اونچی جگہ پہ رکھتے تھے، آسمان سے گزر جاتی، اس کو پسند کرتی، جلا کی بات کرتی، قبول ہو گیا، اگر ایسے پر تو ضرور ہو گیا۔ اس امت کی شان کیا ہے؟ ہمیں صدقہ دے، خیرات دے، زکات دے، وہی کھاتا ہے، انہیں کا صدقہ انہیں کے پیٹوں زیادہ ہی مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کو نہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں ایسی امت دیکھ رہا ہوں جب سے کائنات بنی ہے نہ اتنا بڑا فتنہ آیا، نہ آئے گا، نہ ہے جتنا بڑا فتنہ امت محمدیہ کے زمانے میں دجال کا آئے گا، اور یہ امت محمدیہ اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کرے گی اور اس کو قتل کر دے گی۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کو بھی دے دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اس امت کی شان کو نبیوں سے بڑھ گئی،
نبی کے جوتے کو جو خاک لگی ہے ہم سارے جو اس بات کو نہیں پہنچ سکتے، صرف اس کا مقام بتایا کہ اس کا مقام کیا ہے اور کام کس وجہ سے. اگر کام کرے گی تو مقام ہے نا. اگر کام نہ کرے، آپ 10 آدمی مزدوری کے لیے بلاتے ہیں، 9 آدمی کام کر رہے ہیں، بیٹھا ٹیک لگا کے، اور جب شام کو مالک آئے گا تو مزدوری کس کو دے گا؟ 9 آدمی. بولو صحیح، کس کو دے گا؟ تو اگر 10 مالک کیا دے گا؟ اگر یہ امت اپنا کام کرے گی تو مقام ہے، اور اگر کام نہ کرے. صحابہ کے سامنے یہ کام تھا، صحابہ نے اس کے لیے اپنی ساری زندگی لگائی، جان مال وقت سب کچھ لگایا کہ اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہو جائے، اس کے لیے جو لگتا ہے لگا لو. اور آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا بھی کام کا. صحابہ نے اس کے اوپر سب کچھ لگا لیا. کلمہ ہم تک جو پہنچے نا، یہ سونے کی ٹرین میں رکھ نہیں آ گیا تو پھر مجھے محمدیہ قبول کر لو. اس کے نیچے صحابہ کے خون کی جلیاں رہی. ایک صحابی کو تو ہماری پاگل ہوتی ہے کیا؟ صحابہ تو صحابہ کے بچے. ایک بچی رو رہی ہے گھر سے بیٹھی، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ چچا ذرا والد ہے، گھر میں آپ کے وقت ہے، موت کا وقت ہے. تو بیٹا رونے کی کیا بات ہے، سب نے مر جانا. تو بچی کہنے لگی چچا میں اس لیے رو رہی کہ میرا باپ مر رہا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں، میرا باپ مر رہا ہے، گھر میں مر رہا ہے، اس کو اللہ کے راستے مرنا چاہیے تھا. کل کو مدینے کی بچیاں کھانا دیں گی، یہ ہوا جس کا باپ گھر میں مرا. بچوں کے ایک چھوٹے صحابی ہیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ. اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر پہاڑی تھی. جب لشکر واپس آتا تھا، اللہ کے راستے لوگ واپس آتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے. تو سارے آگے وہاں استقبال کے لیے، پینے والوں کے لیے اپنے. تو جو بچہ تھا حضرت بشیر کے چھوٹے، وہ بھی ان کے والد صاحب کیے ہوئے تھے، وہ بھی استقبال کے لیے آگے. اب سارا لشکر آ گیا، سب گھروں میں مل رہے ہیں. اس نے سارے اس کو دیکھا، اپنا والد نظر نہیں آیا. تو اللہ کے سے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی میرا والد نظر نہیں آ رہا. تو اللہ نے فرمایا وہ تو ہے بشیر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو روتا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری ماں پہلے مر چکی ہے، میرا باپ بھی مر گیا، اس بھری دنیا میں اب کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور یوں فرمایا اے بشیر کیا اس بات پہ راضی ہیں آج سے عائشہ کی ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو. اے اللہ کے نبی صحابہ نے اس کے لیے اپنا سب کچھ، آج تو پسندہ مانگا جا رہا ہے، قیمتی کے دن مانگے جا رہے ہیں. صحابہ تو اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. صحابہ تو وہاں بیٹھا ہے، اللہ نے ہمیں ٹکانا رکھا، یہ خط ہے، دعوت لانا ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، فلاں بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے. کون ہے جو لے کے جائے گا؟ اور سن لو جو لے کے جائے گا واپس نہیں آئے گا. کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، جنہوں نے سنوں میں پورا کر کے دکھایا. یہ اللہ کے نبی کی زبان بات نکلی ہے. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. جو بات اللہ کے نبی کی زبان حق سے نکلی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. لوہے پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، پتہ چل گیا جو جائے گا واپس نہیں آئے گا. 22 صحابہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی ہم تیار ہیں جان دینے کے. یہ جو سودے چیزیں کی سال کی تشکیل نہیں ہے. تو 22 بھیجنا ہے تو بڑے 22 ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا پورا ڈالو، پورا ڈالا. ایک صحابی کا نام نکل آیا، سارے صحابہ اس کو مبارک دے رہے ہیں. تو خوش قسمت ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں قبول کر لیا، ہاتھ لیا، جان دے دو. بادشاہ کو خط دیا، بادشاہ نے خط پڑھا، خط کو بھی پڑھ دیا اور اس صحابی کو صحابہ کی قربانی اٹھا کے دیکھو ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے ہوا کیا ہے. مسلمان کا ذات کا جب فتنہ کھڑا ہوا جھوٹی نبوت کا، تو اس کے قائدے ایک نوجوان صحابی کو پکڑ کے اس کے دربار میں گیا. دربار لگا ہوا تھا. سنت کذاب نے جلاد کو بلایا اور اس نوجوان صحابی سے کہا صرف ایک جملہ کہہ دے تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ تیری گردن تیرے تن سے کبھی جلا. اور جلاد کھڑا ہے نبی دربار میں. تو بڑے مجمع کے اندر اس نے پوچھا کیا کہنا ہے؟ سنت کذاب نے کہا صرف اتنا کہہ دے نعوذ باللہ میرے منہ میں پاک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں اور میں سچا نبی. اور سامنے کیا ہے؟ موت ہے. اور اللہ کی نبی موجود نہیں ہے وہاں. صحابہ کے صحابہ تو کہتے ہیں جلاد کی ننگی تلوار دیکھ کے بڑے جبریل صاحب فرمانے لگے جلاد کی ننگی تلوار دیکھ کے
موت کو سامنے دیکھ کے اور اللہ کے نبی محمد موجود نہیں ہے، پورے اپنے ایمان کی طاقت سے للکار کے کہا اے مسلمان تو جھوٹا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ کیسے بازو کاٹ جلال کو کیا کر پھر کام کہتے ہیں کہ چھوڑ دوں گا، پھر اپنے پورے ایمان کی طاقت سے للکار کے کہا کہ تو جھوٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کی کام کر دو کام کر۔ پھر کہا پھر اب کہتے ہیں کہ چھوڑ دوں گا، پھر اپنے پورے ایمان کی طاقت سے للکار کے کہا تو جھوٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کا دوسرا بازو تھا دوسرا بازو تھا۔ پھر کہا کہتے ہیں کہ چھوڑ دوں گا، کہتے ہیں پھر اپنے پورے ایمان کی طاقت سے للکار کے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کا دوسرا بازو تھا دوسری ٹانگ کاٹ گئی، دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جس پہ گزری ہے اسے پتا تو کیا ہو سکتا ہے، سوئی کی نوک لگے جائے داڑھ میں درد ہو جائے کچا کاپڑ کر جائے کا چھٹا پڑ جائے گرم کیا ہوتا ہے سر کا، اور جس کے دونوں بازو کٹ کے دونوں ٹانگیں کٹ کے کاٹ سامنے پڑا ہے ایک جملہ کہنا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر کہا اس نے جب بھی کہہ دیا پھر چھوڑ دوں گا، پھر کہتے اس نے پورے اپنے ایمان کی طاقت سے للکار کے کہا کہ جھوٹا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس نے غصے میں کہا جناب کو جس زبان سے میری نبوت کا انکار کر رہا ہے اس کی زبان کاٹ زبان کاٹ ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر آپ کہتے ہیں